پالنہار، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفات ہیں۔ میں ہے کہ کیا ہر سورہ کی ایک مستقل آیت ہے، سورت کا پارٹ اور حصہ ہے، سورت کے اندر یہ داخل ہے، شامل ہے، یا پھر الگ سے؟ اس سلسلے میں واضح قول اور صحیح قول جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے ساتھ نازل کی گئی، ہر سورت کے ساتھ نازل کی گئی ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی جو سورت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب یہاں سے نئی سورت نازل ہو رہی ہے یا شروع ہو رہی ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 788 کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جان پاتے تھے کہ یہ سورہ مکمل ہو گئی ہے جب اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا، یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یعرف فصل السورہ، سورہ کو الگ الگ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان پاتے تھے، حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ایک ہی موقع پہ دونوں سورتیں نازل کی گئی۔ اب اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے بیچ میں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ہی سورہ ہے، 11 آیات کی ایک ہی سورہ ہے، لیکن جب جیسے ہی سورہ فلق ختم ہو گئی اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا، پھر سورہ ناس پڑھی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، وہ مصحف جو ہمارے پاس موجود ہے اور جسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرایا تھا۔ تو تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس لیے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھی جائے، سوائے سورہ براءہ کے، سورہ توبہ کے، ایک ہی سورہ کے مختلف نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ براءہ کے، کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس سورہ کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی سورتیں پڑھی جائیں گی سب میں بسم اللہ ضرور پڑھا جائے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلی رکعت میں ہوتے ہیں، بسم اللہ کر کے ہم نے سورۃ الفاتحہ شروع کی، اب اس کے بعد جب ہم سورہ ناس پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے بسم اللہ کہہ لیا شروع میں کافی ہے، ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیا وہ کافی، اب دوبارہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں، جب آپ نئی سورہ جب بھی شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ آئیے دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے۔ با یہ حرف جار ہے اور عربی زبان کے اندر با 17 معنوں کے لیے آتا ہے، عربی زبان کے اندر با 17 معنی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر با کا معنی ہوتا ہے استعانت کے، مدد طلب کرنے کی، با کے 17 معنی آتے ہیں۔ یہاں پر بسم اللہ کے اندر جو با کا معنی ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کام شروع کرنے جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہے۔ جیسے ایک آدمی کھانا کھا رہا تو بسم اللہ پڑھتا ہے، ایک آدمی پانی پی رہا بسم اللہ پڑھتا ہے، ایک آدمی گھر میں داخل ہو رہا بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، ان تمام اوقات میں تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کی مدد وہ طلب کر رہا ہے۔ اس لیے بسم اللہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انقلابی کلمہ ہے، ایک یعنی ریگولیشن پیدا کرنے والا کلمہ ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اس کے فوائد لامحدود ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مدد اس کے ساتھ کیا ہے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے چند مثالیں آگے ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ، جس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنا بابرکت کلمہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں جو بسم اللہ کو چھوڑ رکھا ہے اس سے کس قدر ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الفاتحہ کی جب شروعات ہو رہی ہے، کسی بھی سورہ کی شروعات ہو رہی ہے، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا مل رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہے
بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والا۔ یہاں پر ایک چیز سائلنٹ ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ جو شروع کرتا ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کسی بھی ورڈ کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ نہیں ہے۔ یہ شروع جو کرتا ہوں یہ سائلنٹ ہے، یہ مخفی ہے، پوشیدہ۔ آپ کہتے ہیں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے، سوتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہ سوتا ہوں یعنی سوتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، شروع کرتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابدؤ، اقرؤ، آکلو، میں کھانے جا رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں پینے جا رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، سمجھ لیں۔ اور عام طور سے اردو زبان میں جو ترجمے اویلیبل اور سمین رحمہ اللہ نے بڑا ہی اہم نقطہ بیان کیا، ایک پوائنٹ ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ بجائے یہ کہ آدمی یہ کہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تاکہ پہلے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کے نام سے معاملہ ہو جائے، اور پھر اس کا چونکہ شروع کرنا یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اور یہ بات بہت حد تک کیا ہے فائدہ مند ہے کہ آدمی جب ترجمہ کرے تو یہ کہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کا صیغہ۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر زیادہ، بہت زیادہ ہونا، جیسے کہتے ہیں رجل غضبان، وہ آدمی جو غصے سے بھرا ہوا ہو، فعلان کے وزن پر۔ رحمان فعلان کے وزن پہ، فعلان کے وزن پہ جتنے بھی نام آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ڈبا ڈب بھرا ہوا ہو۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحمتوں سے بالکل بھرا ہوا، حد درجہ رحم کرنے والا۔ غضبان کا مطلب ہوتا ہے اس آدمی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ غصے میں، بہت زیادہ غصے میں سے بھرا ہوا۔ ملعان کہتے ہیں بالکل پانی جیسے ٹب میں بھرا ہوا تو کہتے ہیں ملعان، بھرا ہوا ہے بالکل۔ اور رحیم یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انشاءاللہ ہم جب سورۃ الفاتحہ میں داخل ہوں گے تو رحمان اور رحیم یہ بہت اہم ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی معنی میں ہے دونوں، تو کیا فرق ہے دونوں میں انشاءاللہ رحمان اور رحیم میں ذکر کیا جائے گا۔ یہ مختصر فرق ذکر کیا گیا کہ رحمان کے اندر زیادہ رحمت ہے، مبالغہ زیادہ ہے، اور رحیم کے اندر اس کے بنسبت کیا ہے، کم ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ سارے لوگوں کے لیے خاص ہے، اور رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے، جیسے کئی معنی بیان کیا اس میں ایک معنی یہ بھی۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے، جو لفظ بسم اللہ ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو آپ ہرگز ملانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جیسے اکثر جگہوں پر صرف بسم اللہ کہنے کا حکم ہے، الرحمن الرحیم نہیں کہا جائے گا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، جب آپ لیٹر اور خطوط وغیرہ لکھیں گے تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام، آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے سے چلا رہا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے بسم اللہ۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، سبحان اللہ۔ جب کشتی پہ سوار کیا جانے لگا تو کہا اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جاؤ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب ہم سواری پہ سوار ہوں تو اس کی دعا کہاں سے شروع کریں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔
تو اس زمانے سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے جن لوگوں جو ایمان والے تھے اور جن کے لیے کشتی تیار کی گئی تو ان سے کہا ایسے مت بیٹھ جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھو. کتنا پرانا کلمہ. اور جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا، وہ کیا کہا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم کیا جب خطوط اور لیٹر وغیرہ لکھے جائیں تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خط ہرقل کو لکھا تھا، جو خط ہرقل کہاں کا بادشاہ تھا؟ ہرقل سوریا روم، روم کا نا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت بڑی سلطنت تھی. تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لیٹر اور خط لکھا تھا اور اس کو اسلام کے دامن میں آنے کی ترغیب اور تعلیم دی تھی، تو کیا تھا، ہرقل نے بلایا ترجمان کو، چونکہ وہ عربی نہیں جانتا، اور اس سے کہا کہ نبی علیہ السلام کا جو خط آیا ہوا ہے اسے پڑھو. تو کس طریقے سے لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم. بعض روایت میں عظیم الروم، روم کا بادشاہ. اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط کی شروعات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولی الی ہرقل عظیم الروم. پھر آپ نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. یہ بادشاہ بڑا ہوشیار تھا ہرقل، پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں. یہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا دباؤ اور پریشر، اگر کہ آدمی بہت طاقت والا ہو. اور اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ یہ یاد رکھو کہ اگر جیسا تم بیان کر رہے ہو وہی صفات اس نبی کی ہے اور وہ سچا ہے تو میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ اس کی سلطنت ہو جائے گا، اس پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا اور دنیا کے چپے چپے میں محمد ہی کا نام. یہ بات اس نے کہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اسے اسلام کی توفیق نہ مل سکی، لیکن اسلام سے بہت قریب ہو گیا تھا. اسی لیے جو سوالات اس نے ابو سفیان سے پوچھے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم سوال تھے. بہرحال باتیں دوسری طرف جاری. اس لیٹر اور ختم کی شروعات کیسے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ جو بڑی مشہور صلح، اسی کو فتح مبین کہا گیا ہے، اسی کو فتح عظیم کہا گیا. فتح مکہ فتح نہیں ہے، ہے فتح وہ، لیکن جو سب سے بڑی فتح اسلام میں ہے وہ کون سی ہے؟ وہ صلح حدیبیہ ہے. وہ کون سی ہے؟ صلح حدیبیہ ہے، جو سن 6 ہجری میں یا 7 ہجری میں ہوئی، 7 میں ہے نا. تو اس میں جو ایگریمنٹ، جو صلح ہو رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور مکہ کے مشرکین سے، اور جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا وہ کس طریقے سے لکھا گیا؟ نبی علیہ السلام نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں 1784، آپ نے ان سے کہا علی رضی اللہ عنہ سے اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایگریمنٹ لکھ رہا ہو، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمرو نے کہا، جو کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا، کہا اما بسم اللہ فما ندری ما بسم اللہ، ہم نہیں جانتے بسم اللہ، اللہ کے نام سے کہا. لکھیے بسمک اللہم، بسمک اللہم اس نام کے ساتھ لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل نے کہا کہ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعنا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مانتے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کو فالو کرنے لگ جاتے، لڑائی جھگڑا یہ ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھیے من محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ. پھر رسول اللہ وغیرہ کیا ہے چھوڑ دیا گیا. بہرحال تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھوایا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت، لیٹر اور خطوط لکھتے وقت، یا اسی طریقے سے آدمی کتاب وغیرہ لکھ رہا تو ایسے مواقع پر پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا. لیکن اس کے بعد جو جگہ ہے عام طور سے وہاں پر صرف بسم اللہ کا ثبوت ملا، صرف بسم اللہ اور الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کیا جائے. ویسے مثال کے طور پہ آدمی کھانا کھا رہا ہو، آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کھانا کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھا جائے گا، صرف بسم اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، رضی اللہ عنہما سے کہا تھا، کیا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے کھاؤ. اور ایسے ہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ کوئی بھی کھانا جو اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو اس پہ ہم سے پہلے دوسرے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کوئی بھی کھانا اگر اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو ہم سے پہلے کون لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں؟ ہاں، دوسرے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تشت لگا ہوا تھا کھانے کا اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے وہاں. ایک بچی آتی ہے اور ہاتھ بڑھاتی ہے، آپ وسلم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ بغیر بسم اللہ کے. پھر ایک عربی یعنی گاؤں کے رہنے والا آدمی آتا ہے، وہ بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ اس کا پکڑ لیتے اور کھانے میں ہاتھ داخل نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ بھی بغیر بسم اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ، اگر ہم 10 لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی پہلا آدمی اگر بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیطان کے لیے حلال ہو جاتا، بس ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کیا اور کھانا شروع کیا گیا. تو جب ہم کئی لوگوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہوں تو اس بات پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم بسم اللہ کیا ہے ضرور پڑھیں. اگر آپ کو معلوم ہو ایسا کہ ہم کئی لوگ بیٹھے ہوئے کھانا ایک جگہ حاضر ہوں اور کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے شروع کر رہا ہو تو اسے روکا جائے، اسے کیا کیا جائے؟ روک دیا جائے. اور برا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی ایسی مجلس اور محفل میں ہو جہاں پر یہ عام گمان ہو کہ اکثر لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا. بہرحال یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2017، کیا نقصان ہوتا ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ، یقیناً شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے ایسا کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اگر کبھی ایسا ہو کہ انسان بھول جائے بسم اللہ کہنا تو اس کا حال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 1858 اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3264 کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ لے. فإن نسي في أوله، اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے، 2-4 لقمے کے بعد یاد آئے اور بعد یاد آئے تو کیا پڑھ لے وہ؟ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ. یا اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، دونوں طریقے سے، بسم اللہ اولہ وآخرہ یا بسم اللہ فی اولی وآخری. اس موقع پر ایک بات بہت اہم یاد آ گئی ہے. بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ہو سکتا ہے ہم میں سے ہم لوگوں کو بھی پہلے یہ سکھایا گیا تھا. یہ وعلی برکت اللہ کا کوئی ثبوت حدیث میں موجود نہیں ہے، وعلی برکت اللہ کا کوئی ثبوت حدیث میں موجود نہیں ہے. اس لیے صرف بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیا جائے گا، صرف بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیا جائے گا. ایسے ہی ہم، یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے اس زمانے میں کہ ہم کھانا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک جو تسلی اور سیرابی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنا اللہ ہمیں دے یا جو ہم کھائیں وہ ہمارے لیے کافی، وہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے جسم کے لیے. کیا ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کھایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے چند لقموں میں آپ کو کیا ہے، آپ کی طبیعت بھی بن جائے اور آپ کی صحت بھی اس سے بن جائے. اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی. وحشی بن حرب کی روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اے اللہ کے رسول انا ناکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، سیرابی نہیں ہوتی ہے. کھاتے لیکن سیرابی نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعلکم تاکلون اشتاتا یا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو. الگ الگ ہو کر کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ساتھ میں کھا رہے ہیں، آپ کی پلیٹ الگ ہے، میری پلیٹ الگ ہے، یہ الگ ہے.
یہ کیا ہے؟ یا کبھی ایک آدمی وہاں بیٹھا ایک آدمی وہاں بیٹھا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی تشت میں کوئی بڑا صحن وغیرہ ہو، اس میں گھر کے لوگ کھائیں. قلعہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کھانے کا اصل طریقہ یہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم، اپنے کھانے پہ اکٹھا اور جمع ہو جاؤ، اپنے کھانے پہ اکٹھا اور جمع ہو جاؤ. واذکروا اسم اللہ، اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. یبارک لکم فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت داخل کرے گا. تو کھانے میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے جو زمانے نبی میں جو عمرو بن سلمہ کی جو روایت ابھی گزری ہے، تو کھانا کھا رہے تھے، تشت تشت سمجھتے، بڑا بڑا صحن جو ہوتا ہے. تو ان کا ہاتھ ادھر ادھر چل رہا تھا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. یہی وجہ تھی نا، کہتے ہیں وکانت یدی تطیش فی الصحفہ، میرا ہاتھ ادھر ادھر چل رہا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت کی، یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ. وکل بیمینک، دایاں سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے سامنے. اگر پلیٹ الگ الگ ہو تو یہ پرابلم ہی نہیں. کوئی پرابلم ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کھانے کا جو عام مزاج تھا وہ یہی تھا. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو وہیں سے نوچتے تھے، وہیں سے کھا جہاں سے میں نے کھا رکھا ہوتا تھا. تو یہ سے ظاہر سی بات ہے کئی برکتیں نازل ہوں گی. ایک طریقہ جو ہوتا ہے کھانے کا وہ آپ بتائیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے پلیٹ میں کھاتا، دو چار دانے وہ چھوڑ رہا ہے، دو چار دانے وہ چھوڑ رہا ہے. اس طریقے سے اگر سب کا اکٹھا کر دیا جائے تو کسی چھوٹے موٹے بچے کا کھانا ہو جائے. اور آپ یقین کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس پہ شکر ادا کریں. بہت سارے لوگ کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سعودی لوگ بہت کھانا ضائع کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو یہ بھی اپنی حد میں کم نہیں پھینکتے، بس یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس سے آپ لوگ بچنے کی کوشش کیجیے. اس سے آپ لوگ کیا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چنا گرا ہوا تھا، اس کو آپ نے کھا لیا کہ ضائع اور برباد نہ ہو. گرا ہوا تھا، گرایا نہیں تھا آپ نے، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں سب کی طرح آپ ہو. المہم یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ توجہ کیجیے. اگر آپ کھانا ضائع کریں گے تو کھانے کی برکت کیا ہے، ختم ہو جائے گی. جو کھانا جو لقمہ آپ چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی میں برکت ہو. کیوں کہا گیا انگلی چاٹ لی جائے یا چٹوا لی جائے؟ آپ آدمی چاٹ لے یا چٹوا لے اسی وقت ہوگا جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو. ایسا تو نہیں نا کہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے محلے میں جائیں گے اور کہیں گے میری انگلی چاٹ لیجیے. کوئی آپ کے پاس قریب ہوگا، اور اس میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف بیوی ہی سے یا بیوی صرف شوہر سے ہی. نہیں بھائی، بچے سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. المہم یہ ہے کہ اتنی توجہ دی گئی ہے، اس پہ دھیان دیا جائے. بس لمبی بات ہو گئی اس سلسلے میں. تو بسم اللہ کر کے ہی کھانا شروع کیا جائے، بسم اللہ کر کے ہی کھانا شروع کیا جائے. ایسے ہی جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، یہ بہت ضروری ہے. نہ سارے شیطان لگے ہوتے ہیں، سب کے سب داخل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ. اور بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے، بیویوں کا کیا قصور ہوتا ہے، ہم شیطان لے کر جاتے ہیں اندر اور پھر ہمارے بیوی بچوں کو پریشان کرنا وہ شروع کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی گھر کے اندر داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى ربنا توکلنا ثم لیسلم اہلہ علی اہلہ. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5096. اور اسی طریقے سے طبرانی وغیرہ بھی ہے کہ آدمی یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کرے. یہ نواب لوگ سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں سوچتے ہیں میں تو گھر کا بڑا ہوں، میں تو سلام کروں، بیوی بچے اس کو سلام کرے. نہیں، آپ جو داخل ہو رہا ہے شخص وہ سلام کرے. تو بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل، وہ یہ دعا پڑھ کے داخل ہو. ایسے جب گھر سے نکلے تب کون سی دعا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس سے بھی زیادہ صحیح روایت کون سی ہے؟ ہاں کسی یاد ہے؟ اس سے بھی صحیح روایت بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 5094. تو یہ اس روایت سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نے
گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کہا، دعا نہیں پڑھی، کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی. اور ہم ظاہر سی بات ہے اپنے دماغ میں جھانکیں گے تو پتہ چلے گا ہم ہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ، ہم ہی میں سے اکثر لوگ. کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 2018 کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا، فذكر الله عند دخوله او عند طعامه، آدمی داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کیا، دعا پڑھی، کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کیا، تو شیطان کہتا لا مبیت لکم ولا عشاء، چلو 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 یہاں تو نہ انٹری ہے اور نہ ہی کھانا. صحیح مسلم 2018 کی روایت کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کا اعلان کرتا ہے چلو بھائی یہ گھر بالکل سیف ہے، یہاں نہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی سونے کا کوئی حساب کتاب. اور اگر انسان داخل ہوا گھر میں فلم یذکر اللہ عند دخولہ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے کیا ہے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو شیطان گہار لگاتا واو ادرکتم المبیتا، رات گزارنے کی جگہ مل گئی، ٹھکانہ مل گیا، ہوٹل مل گیا فری کا، وداؤٹ کوئی کاسٹ کے، کوئی پیسہ نہیں دے پے کرنا. اور اگر کھانے کے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھے تو کہتا ہے کہ اوہو یہ کیا گھر والے ہیں، کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں. ادرکتم المبیت والعشاء، کھانے کو بھی دے دیا اور سونے کے لیے بھی دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آدمی کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. عظیم عظیم چیزیں ہیں، آدمی اس پہ توجہ نہیں کر پاتا ہے. بہرحال ایک اہم چیز اور جہاں بسم اللہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2012 ہے اور بخاری میں حدیث نمبر 5623 کی روایت ہے. روایت جابر بن عبداللہ ہی سے ہے. ظاہر سی بات ہر دن شام ہوتی ہے، کوئی مغرب سے پہلے کا کچھ وقت جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كان جنح الليل، جب رات کا اندھیرا چھانے لگے، اندھیرا ہونے لگے، فقفوا صبيانكم، ہمارے لوگ اسی وقت بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر کھیل کر آؤ. جب مغرب کا وقت ہونے لگے، جب اندھیرا چھانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا فقفوا صبيانكم، اپنے بچوں کو روک لو، گھر سے نکلنے مت دو، فإن الشيطان تنتشر حينئذ، یہ شیطان کے نکلنے کا وقت ہے، اس کے پھیلنے کا وقت، اپنے بچوں کو روک لو. اور کبھی بھی آپ دیکھیں گے بچے کس وقت کھیلتے ملیں گے آپ کو، یہی دن جو ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، رات جب چھانے لگتی ہے تو وہی وقت ہوتا ہے ان کے کھیلنے کا. اور ہم سارے لوگ کیا ہے ایسے ہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے وقت میں بچوں کو روک لو، فإن الشيطان حينئذ، فإن الشيطان تنتشر حينئذ، یہ شیطان کے پھیلنے اور نکلنے کا وقت ہے. فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے، رات مکمل ہو جائے تو چھوڑ دو انہیں، اب آئے جائے کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ وقت جو ہے وہ کیا ہے شیطان کے پھیلنے کا، ایسے وقت میں بچوں کو روک لو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاغلقوا الابواب واذكروا اسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے، کھڑکیاں بسم اللہ پڑھ کے بند کر دی جائیں، شیطان میں اب یہ پاور اور قوت اور طاقت نہیں کہ اس دروازے کو کیا ہے کھول سکے. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، شیطان ایسے دروازوں کو نہیں کھول پاتا ہے جسے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا ہو. اور کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَوْفُوا كِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بالٹی میں پانی رکھا ہوا، کسی اور چیز میں پانی وغیرہ رکھا ہوا، اس کو ڈھانک دو اللہ کے نام کے ساتھ، پھر شیطان اسے نہیں کھول پاتا. ایسے ہی جو برتن وغیرہ ہے سب بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیے جائیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ڈھکنے والی نہ ملے، جیسے کوئی جو ہے برتن ہے، کھانے کا برتن ہے لیکن اس کا ڈھکن موجود نہیں ہے، تو اب کوئی بھی چیز کتاب کاپی وغیرہ جو بھی آپ کو ملے جو اس کو ڈھک دو بسم اللہ پڑھ کے، لیکن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کھلا ہوا کھانے کی کوئی بھی چیز کھلی ہوئی رات میں نہیں رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے جائے اسی روایت میں تو کیا کرے، وہ لائٹ وغیرہ بھی کیا ہے بند کر دے، لائٹ وغیرہ بھی بند کر دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اصل میں اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے وہ آگ لگنے کا خوف اور خدشہ رہتا تھا، تو کہتے ہیں اس زمانے میں جو لائٹ ہے الیکٹرانک لائٹ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں. لیکن وہ اصل میں ہم اور آپ جو سوچتے ہیں وہ بہت محدود سوچ ہے، اور جو یہ حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، کسی ایک حکمت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے.
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی حکمتیں ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائٹ بند کرنے کا حکم دیا. اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سوتے ہیں, کپڑے کہاں گئے پتہ نہیں چلا, ہے کہ نہیں؟ بے پردگی کا خوف ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے. پھر ابھی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو روشنی ہوتی ہے اس سے نیند اور صحت کے لیے نقصان دہ. نیند بہت سارے لوگوں کو کیا ہے, سکون کی نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب لائٹ بند کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیشہ ہر وقت بند کرنے کی ضرورت ہے. الا یہ کہ اگر آدمی کو ضرورت ہو بہت معمولی ڈیم لائٹ کہ اگر کسی کو اٹھنے میں یا اٹھنے میں پریشانی ہو تو ایک الگ سی بات ہے, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ لائٹ وغیرہ آف کر کے سویا جائے. ایسے ہی دم وغیرہ کرنے میں بسم اللہ کا استعمال کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2186, آپ بیمار ہوئے, آپ کو دم کرنے کے لیے کون آئے؟ آپ کو دم کرنے کے لیے کون آئے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور کیسے دم کیا تھا؟ پہلے آ کے پوچھا محمد اشتقی تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہے, پریشانی ہے, بیمار ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو جبریل علیہ السلام نے دعا کرنی شروع کی, بسم اللہ ارقیکا, میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کر رہا ہوں. کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. 2 مرتبہ آپ نے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کر رہا ہوں, اور اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے, اور اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو, ہر نفس کی برائی سے, اور ہر حسد کرنے والے سے, نظر لگنے والے سے, تمام چیزوں کی برائی سے میں کیا ہے اللہ کے نام سے آپ کو دم کر رہا ہوں. اللہ آپ کو شفا دے, اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں. یہ بہت اہم کیا ہے, یہ دعا ہے. ایسے مواقع پر کیا اس کا استعمال کیا جانا چاہیے. ایسے پچھلے ہفتے میں بھی جو روایات ذکر کی تھی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو ان کو تکلیف تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. تو اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانے کے لیے بھی کیا بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ پڑھا جائے, اس کے بعد اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ سب بہت ضروری چیزیں جس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور اس کلمے کی برکت یہ ہے کہ اگر انسان اسے ان مواقع پر پڑھتا ہے جہاں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس کی بے حد تاثیر کیا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ پائے گا. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام وہ اللہ کی مدد سے شروع کر رہا ہے, ہر کام اللہ کی مدد سے وہ شروع کر رہا ہے. اور جو کام اللہ کی مدد سے شروع کیا جائے اس میں کیا ہے, نقصان کے چانسز نہیں ہوتے. بہرحال اب اس کے بعد جو پہلی آیت وہ کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. داخل ہو جاتے ہیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ میں, الحمد للہ رب العالمین. الف لام یہاں پر استغراق کا ہے, یعنی ہر طرح کی تعریف, ہر قسم کی تعریف, ہر قسم کی حمد و ثنا للہ اللہ کے لیے. الحمد للہ, ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ دیکھیے قرآن کی شروعات یہی ہو رہی ہے, یہی سے ہو رہی ہے. آدمی کو چاہیے کہ ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, شکر ادا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. تو الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. بہت سارے لوگ 2 جہاں کا ترجمہ کرتے ہیں, یا انگریزی ترجمے میں بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا کہ ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں, دا لارڈ آف دا ورلڈ. اگر وہ جمع استعمال کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ عالمین یا عالم کی جمع ہے, تمام جہانوں کے رب, پالنہار. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے نام
اور اس کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اللہ پہلی چیز تو یہ جانیں کہ جو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان تمام سے اللہ کی صفات لی جائیں گی. ان تمام نام، جیسے رحمان کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. غفور اللہ کا نام ہے تو بخش دینا اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفت ہے. لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کا جو نام رکھا جائے وہ اس کے اندر وہ پایا بھی جائے، وہ صفت بھی نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگوں کا خالد نام ہے، خالد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، لیکن دیکھیے 50-60 سال کے بعد مر جاتا ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام ہوتا ہے فیاض، لیکن دیکھیں گے فیاض کا مطلب بہت زیادہ سخی، لیکن جیب میں سے پیسے بھی نہیں نکلتے اس کے. تو ضروری نہیں کہ جو نام ہو وہ صفت بھی اس کے اندر پایا جائے، لیکن جو اللہ کا نام ہے اور اس کا جو معنی وہ صفت اللہ تعالیٰ کے ہاں پائی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ ان ناموں سے جو صفت نکلتی ہے ان تمام صفات سے اللہ جو ہے متصف ہے. جبکہ بندے کا جو نام ہوتا ہے ضروری نہیں کہ بندہ اس صفت سے بھی کیا ہے اپنے نام کا اثر بھی اس پہ ہو. اللہ اگر غفور ہے تو واقعی بہت زیادہ بخش دینے والا ہے. اللہ اگر رحمان ہے تو واقعی بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ اگر رؤوف ہے تو واقعی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر بندے کا نام اس میں سے کوئی رکھ دیا جائے تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر یہ کیا ہے صفت پائی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے. بہرحال انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہونی ہے الحمدللہ رب العالمین پر. صرف الحمدللہ پہ سن لیں تاکہ ایک اشارہ آپ کے پاس آپ کے درمیان موجود رہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے ہاں ریا اور غرور، گھمنڈ، ایگو، انا، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جس کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی کتنی مرتبہ دن بھر اپنی تعریف کرتا اتنی تو اللہ کی تعریف بھی نہیں کرتا. انسان کے اندر بھی اگر کوئی خوبی ہے تو اس تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ. تو الحمدللہ بہت کم ہم استعمال کرتے ہیں. بچوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جو ہے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر کی ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کرتے. اتنی اچھی جاب ملی ہوئی ہے وہاں کام کر رہے ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کرتے. رشتے اچھے لگ رہے ہیں، لگ گئے ہیں، الحمدللہ نہیں دیتے. تو ایسے تمام مواقع پر جو ہم اس میں کوتاہی اور کمی کرتے ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. کیونکہ شکر گزاری کیا، دیکھیے حدیث ہے سنن ترمذی کی، ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام بخاری نے بھی تعلیقاً روایت کیا ہے. یاد رکھیے کتنی فائدے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر. کھانا کھا کر کے شکر کرنے والا، کھانا کھا کر کے شکر کرنے والا، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھانا کھا کر کے شکر کرنے والا اجر میں اس آدمی کے برابر ہے جو روزہ رکھتا اور صبر کرتا ہے. کیونکہ یہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی. تو کھانا کھا کر کے شکر گزاری کرنے والا اس روزے دار کی طرح ہے جو بھوکا رہ کر کے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے ہم جب کھاتے ہیں تو ڈکار تو لیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اگر دعا پڑھ لیں گے تو گناہ بھی ڈکر جائیں گے، چلے جائیں گے وہ بھی. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، الحمدللہ من قال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. جس نے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی روایت. تو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیے تو چھوٹے چھوٹے جتنے پچھلے گناہ سب کیا ہیں معاف ہو گئے. سبحان اللہ. کھایا آپ نے کھانا، کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اتنا فائدے کا سودا کہیں دنیا میں مل سکتا ہے؟ اتنے فائدے کا سودا دنیا میں کہیں مل سکتا ہے؟ کھایا آپ نے بریانی، اپنے من کا ٹیسٹ کا لذت کا کھانا کھایا اور اس کے بعد دعا پڑھ لی تو آپ کے پچھلے سارے گناہ بھی چھوٹے چھوٹے معاف ہو گئے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال جو اہم نقطہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک نبی گزرے جن کا نام سلیمان ہے. سارے لوگ جانتے ہیں سلیمان کو، ایسی بادشاہت کے مالک کہ دنیا میں نہ کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ ہی مل سکے گی. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. اللہ ایسی بادشاہت مجھے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ. تو بہت زیادہ دینے والا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص. ہم نے ان کو وہ طاقت دی کہ ہوائیں ان کی مرضی سے چلتی تھی. انسان تو انسان، شیاطین، چرند پرند سب ان کے حکم کے تابع. اور اس قدر قوت اور طاقت تو عام جو چھوٹے چھوٹے جو حشرات الارض زمین کی کیڑے ان کی باتوں کو بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن غرور و گھمنڈ کا کچھ بھی نام نہیں، تکبر اور انا کچھ بھی نہیں ہے. لشکر کو تیار کر کے نکل رہے ہیں. چیوٹی نے کہا چیوٹیوں کی جماعت سے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیوٹیاں، سلیمان کا لشکر نکل رہا ہے، تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں ان کا لشکر تمہیں کیا کرے کچل دے. یہ نہیں کہا کہ جان بوجھ کر کے، کیونکہ جان بوجھ کر کے کسی بھی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچایا جائے. گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور ان کو معلوم نہ ہو سکے. اب سلیمان وہ چوٹی کیا بول رہی وہ بھی معلوم ہے ان کو. فتبسم ضاحكا من قولها، اس کی بات سے مسکرا دیا اور کہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، جو انعام تو نے مجھ پر کیا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں اس پر میں تیرا شکر بجا لاؤں. ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین پہ کی. اور جب ملکہ سبا کا تخت لانے کی بات ہوئی اور کہا کہ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے، مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے. قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک. اے بادشاہ وقت، ہم آپ کے پاس وہ تخت، آپ یہاں کھڑے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، اس سے پہلے لے کر حاضر ہو جائیں گے. قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا، انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. آپ لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہے نا، ابھی بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنے گی، نہ بن پائے گی جو اللہ تعالیٰ اور جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھلائے ہیں اپنے انبیاء کو اور دیے، جو اس کا کوئی اس کا ایگزامپل اور مثال آ جائے. جیسے معراج ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اتنا فاصلہ، اس زمانے کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ. کیا کہا اس شخص نے جس کو کتاب کا علم تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے، قرآن کی بات ہے، پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے حاضر. فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی. اور جیسے ہی کہا فوراً تخت حاضر، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے ھذا من فضل ربی، سبحان، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ اتنی بڑی طاقت دے کر کے مجھے کیا ہے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا شکری کرتا ہوں. عام طور سے طغیانی اور سرکشی کن میں آتی ہے؟ غریبوں میں آتی ہے، فقیروں میں آتی ہے، جو ایک وقت کھاتے ہیں اور کئی وقت بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس مکانات نہیں ہوتے ہیں، جن کے پاس جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، ان کے پاس آتے ہیں. یہ سب کس کے پاس آتے ہیں؟ طغیانی اور سرکشی ان کے پاس آتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کو جو ہے لے رہے ہوتے ہیں، بیکار بھی نہیں لیتے ہیں اس سے، ان کے پاس آتی ہے سرکشی. بجائے یہ کہ اتنی نعمت اللہ نے دی تو اس کا شکر ادا کرے، تو ان نعمتوں کو پا کر کے سرکشی طغیانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دور جانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ میں انشاءاللہ گفتگو جب آپ کے سامنے آئے گی، یہ مثال صرف دی کہ آج ہی سے شروع کر دیجیے. بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ کا ورد ابھی سے شروع کر دیجیے. ابھی سے کیا ہے؟ الحمدللہ کا ورد شروع کر دیجیے. عیسیٰ کلمہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، الحمدللہ تملأ المیزان، قیامت کے دن کو دو پلڑے رکھے جائیں گے جو نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو جس پلڑے میں صرف الحمدللہ ہوگا بھاری ہو جائے گا، چھپ جائے گا فوراً. الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہہ لینے سے میزان کیا ہے؟ بالکل لبالب بھر جاتا ہے. بہرحال تو انشاءاللہ اس میں مکمل طور سے ہم
آئندہ ہفتے میں داخل ہوں گے. یہ پریفیس اور مقدمہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اللہ کے فضل سے